یہ بتائیے گا کہ آج خبر چل رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 18 کے قریب شوگر ملز مالکان ہیں ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می جی واسف صاحب، ابھی تک ہمارے پاس اس قسم کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے اور میڈیا پہ آیا ہے بالکل یہ، لیکن ہمیں کوئی کنوے نہیں ہوا. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ افسوسناک ہے. صحیح ہے. اور یہ بھی شوگر انڈسٹری جی میجر سیکنڈ لارجسٹ ایگرو ویسٹ انڈسٹری ہے جی ٹیکسٹائل کے بعد. کوئی 1000 بلین کا یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے. کرشنگ سیزن کے دوران 225 بلین کا یہ ٹیکسز دیتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز، اور بلین ڈالرز کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتی ہے. نیشنل انڈسٹری ہے. اگر اس کو اس طرح کیا جائے گا تو میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں اس کو. سہیل صاحب، یہ جو بحران پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جب شوگر مل مالکان شوگر مل ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ ہم تو 165 روپے چینی دے رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں، آگے جا کے وہ مہنگی بک رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف ڈیلر ہے اس کی وجہ، جوا مافیا ہے، یا کوئی اور ہے؟ جی ارشاد صاحب، ایسا ہے کہ جو پرائسز ہیں یہ جیسے کسی بھی کموڈٹی کی، فوڈ کموڈٹی کی پرائسز ڈٹرمن کرتی ہیں مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی. شوگر کا بھی یہی ہے. اور یہ شوگر پرائسز کچھ اوپر جا چکی تھی، اور جب گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا اور ہم نے جسچر آف گڈ ول گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگری کیا کہ جی ایکس مل ریٹ کو 165 پہ رکھا جائے گا، اور باقی جو ریٹیل ہے اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی. تو ابھی جو پرائسز اوپر گئی تھی وہ دیکھیں، اس کا مارکیٹ سینسٹیوٹیز ہیں. جو اسپیکولیٹرز ہیں، سٹا مافیا ہے، جو اس میں اسٹاکسٹ ہے، وہ تو اسی شارٹیجز کا جو نعرہ لگا کے اور وہ پرائسز کو اپورڈ ٹریجیکٹری پہ لے کے جاتے ہیں، اور اسی میں ظاہر ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب گورنمنٹ ایک سائڈ پہ خود ہی کہے کہ شارٹیج نہ ہونے کے باوجود بھی اگر امپورٹ کرنے کا کہے تو پھر ظاہر ہے مارکیٹ نے انفلوئنس تو ہونا ہے. یعنی گورنمنٹ نے جب یہ کہا کہ جی ہم امپورٹ کریں گے، اور پھر آج تو وہ بڈنگ بھی ہو گئی، تو اس سے اسٹاکسٹ کو، سٹا مافیا کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اس میں ہماری بیوروکریسی کا، ہمارے جو کارپردازان ہیں، ان کا کتنا کردار ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اس حوالے سے مس مینجمنٹ ہے. ہم کنٹینیوسلی شوگر ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگز میں اور گورنمنٹ کے ساتھ تمام میٹنگز میں یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ امپورٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اگلے کرشنگ سیزن تک پہنچنے کے لیے کافی سٹاکس موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور جیسچر آف گڈ ول کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم تمام میلز جو ہیں وہ 1 نومبر سے سٹارٹ کر لیں گے. نارملی 15 نومبر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس ایمپل سٹاکس ہیں جی، سٹاکس کی کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں تو پھر حکومت کیوں تلی ہوئی ہے؟ اور آج بڈنگ بھی ہو گئی ہے، وہ امپورٹ اگر کر رہی ہے تو اس سے ایک تو ہمارا جو گنا پیدا کرنے والا کاشتکار ہے اس کو کیا نقصان ہوگا، اور شوگر انڈسٹری کس بحران کا شکار ہوگی؟ جی ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس گلٹ ہوگا، شوگر سٹاکس ہائر سائڈ پہ ہوں گے، سپلائی زیادہ ہوگی، مارکیٹس پرائسز کریش مزید کریں گی، اور ایبلٹی ٹو پے جو شوگر ملز کی ہے ٹو شوگر کین فارمرز، وہ مینیمائز ہو جائے گی. سہیل صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انف شوگر ہے شوگر ملز کے پاس، اس کے باوجود حکومت امپورٹ کر رہی ہے. مارکیٹ میں جو شارٹیج ہے وہ ریگولیٹری نہیں ہو سکی ریٹیلرز پہ، اس کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو کریٹ کیا گیا. تو اس ساری صورتحال میں اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے شوگر ملز مالکان کے خلاف، بلیم آپ کو کیا جا رہا ہے،
تو ایکچولی اس میں فالٹ کچھ ڈٹرمن کیا آپ نے کہ فالٹ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کے اینڈ پہ ہے یا بیوروکریسی کر رہی ہے؟ جی میں اس میں کسی پہ کوئی بلیم نہیں کروں گا. اس میں کچھ مس مینجمنٹ کا رول میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اسپیکولیٹرز جو ہیں، جو ہولڈرز ہیں، ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ شوگر پرائسز اپورڈ ٹرینڈ پہ رہیں، اور وہ اس قسم کی چیزوں کو اور ریزسٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے جب 165 کی پرائس کو ایگری کیا تو جو اسٹاکسٹ تھے یا جو اسپیکولیٹرز تھے، انہوں نے ہائی پرائسز پہ شوگر لی ہوئی تھی، تو ان کو تو یہ نقصان ہوا. وہی اس میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، اور یہی مس مینجمنٹ ہوگی ریٹیل کی صحیح. اب آپ کی کیا تجویز ہوگی، کیا سجیشن ہوگی کہ حکومت کو اس مرحلے پر کیا کرنا چاہیے کہ قیمتوں میں استحکام رہے، فارمر جو گنے کا ہے وہ بھی فائدے میں رہے، اور انڈسٹری بھی بہتر طریقے سے چلتی رہے، کوئی بحران کا شکار نہ ہو؟ دیکھیں، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی، اپیل ہوگی گورنمنٹ کو کہ وہ اس معاملے کو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چلے، پینک نہ ہو. کوئی پینک ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سٹاکس کافی ہیں، پرائسز بھی کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی ہیں، اور جو گورنمنٹ نے 173 کی فکس کی ہے، اسی رینج میں اب پرائسز ریٹیل ہوگی. 165 پہ سپلائیز ہو رہی ہیں، تو اس پہ کوئی اس قسم کے ہیسٹی قسم کے کوئی ایکشنز لینا، وہ ظاہر ہے ملک کی جو انڈسٹریل انوائرمنٹ ہے، بزنس انوائرمنٹ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہ ساری چیزوں کو افیکٹ کرے گی. حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ہم گندم نہیں خریدیں گے، سرکاری ریٹ نہیں ہوگا، اور بھی کئی شعبوں میں ایسا ہو چکا. IMF کا بھی دباؤ تھا. تو اب یہ جو گنے کے ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مارکیٹ فورسز پہ چھوڑنا چاہیے؟ اس سے بحران ختم ہوگا، استحکام آئے گا؟ جی شاہ صاحب، دیکھیں، اس شوگر کین پرائسز کو اسپیشلی اس کرشنگ سیزن میں ڈی ریگولیٹ کرنے کا بے انتہا فائدہ ہوا ہے شوگر کین فارمرز کو. جو پچھلے کرشنگ سیزن میں 425 کی فکس پرائس تھی، اس دفعہ 425 سے لے کے اور 700 تک شوگر کین فارمرز کو پرائس ملی ہے. جو باقی کراپس ہیں شوگر کین کے علاوہ، ان میں نقصان ہوا فارمرز کو. یہ ایک اکیلی کراپ ایسی ہے جس نے کافی ریلیف دیا ہمارے فارمرز کو. اچھا سہیل صاحب، آپ نے مس مینجمنٹ کا ذکر کیا ہے، اس ضمن میں کیا سجیشنز ہیں آپ کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ، کنسرن منسٹر یا آفیشلز کے ساتھ آپ کی تنظیم کی کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہے؟ جو فیکٹس ابھی آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں؟ جی ایسوسی ایشن جو ہے جلدی یہ ٹیک اپ کرنے لگی ہے. شاید کل تک ہم مجھ سے رابطے میں آئیں گے اور انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ ایک میٹنگ کی جائے. جو اس قسم کی الارمنگ نیوز ہیں، یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسکریجنگ ہوگی کوآپریٹنگ کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ.